اسلام سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے مابین دشمنی کیا تھی؟ کس قوم نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی؟ اور اصحاب کہف کس کے ڈر سے غار میں چھپ گئے تھے؟ اس سارے حقائق کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اسلام سے پہلے کا دور، اس دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کے مابین شدید دشمنی اور عداوت تھی۔ سیدھی سی بات ہے کہ جس ہستی کو عیسائی تسلیت کے عقیدے کے تحت الوہیت یعنی خدائی کا جز مانتے تھے، جنہیں وہ خداوند یسوع مسیح کہتے تھے یعنی خدا کا بیٹا کہتے معاذ اللہ، ان کو بزم حویج سولی پر چڑھانے والے یہودی علماء تھے، جبکہ اصل میں وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معاذ اللہ مرتد اور واجب القتل تھے، اور جو بھی ان پر ایمان لایا وہ بھی مرتد اور واجب القتل تھا۔ چنانچہ ان کے مابین تعلقات دشمنی اور عداوت کے حامل رہے، لیکن 600 برس پر محیط اس دشمنی اور عداوت میں دو رنگ ملتے ہیں، یعنی پہلے 300 برس یہودی عیسائیوں پر بدترین تشدد کرتے رہے، جبکہ دوسرے 300 برس میں عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی پٹائی ہوتی رہی۔ پہلے 300 برس کے دوران یہودیوں کو سلطنت روما کی سرپرستی حاصل رہی، چنانچہ انہوں نے بت پرست رومیوں کے ذریعے عیسائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یہ بدترین تشدد و تعذیب کا دور تھا جو عیسائیوں نے برداشت کیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار موجود تھے، جن پر یہودیوں نے بت پرست رومیوں کے ذریعے سے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اسی سلسلے کا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور بت پرست رومی شہنشاہ نے انہیں الٹیمیٹ دے دیا تھا کہ یا تو اپنے اس مذہب عیسائیت سے طائب ہو جائے ورنہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا یا رجم کر دوں گا۔ تب وہ بیچارے ایک غار میں جا کر فنا گزین ہو گئے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف 300 برس تک اس غار میں رہے۔ اس کے بعد جب صورتحال تبدیل ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بھی برآمد کر لیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کم لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو اصحاب کہف کی صحیح تعداد معلوم ہے۔ اصحاب کہف 7 تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ جب اصحاب کہف 300 برس بعد غار سے نکلے تب عیسائی حکمرانی کا دور تھا۔ 300 عیسوی میں رومی سلطنت میں یہ عظیم تبدیلی آئی کہ رومی شہنشاہ نے عیسائیت قبول کر لی، چنانچہ اب عیسائیت نے ریاست کی سرکاری مذہب کی حیثیت اختیار کر لی اور اسے ایک گونا فضیلت اور فوقیت حاصل ہو گئی۔ اس تبدیلی کے بعد اب عیسائیوں نے یہودیوں سے خوب گن گن کر بدلے لیے اور ان کی خوب مرمت کی۔ بہرحال ان 600 برسوں کے دوران یہود و نصارہ کے درمیان سخت چپقلش رہی، ان کے مابین دشمنی رہی، اور جب جس کا داؤ چل گیا اس نے مخالف سے بدلہ لیا۔ ان دوسرے 300 سالوں کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 40 برس قبل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 صدی قبل ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ یمن میں جو بہت عرصے سے ایک عیسائی ملک چلا آ رہا تھا، وہاں پر یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ وہاں سے انہوں نے جنوبی عرب میں نجران پر حملہ کیا جو عیسائیوں کا گڑھ تھا۔ فتح نجران کے بعد یہودی بادشاہ ذوالنواس نے عیسائیوں کو عیسائیت چھوڑنے پر مجبور کیا، اور اس انکار پر اس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں عیسائیوں کو آگ میں زندہ جلا دیا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ البروج میں مذکور ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور ان پر ایمان لانے والے ان کے پیروکار مومنین تھے۔ ان پر یہودیوں نے یہ ستم توڑا جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ یہ واقعہ 823 عیسوی کا ہے۔ میں نے آپ کو 600 برس کی داستان بتا دی ہے کہ اس عرصے میں ان کے مابین کوئی دوستی نہیں تھی بلکہ شدید ترین دشمنی تھی۔ پہلے 300 برسوں میں یہودیوں کا داؤ چل گیا تو انہوں نے بت پرست رومیوں کے ہاتھوں عیسائیوں کی خوب پٹائی کروائی، اور اگلے 300 برس میں چونکہ سلطنت روما بحیثیت مجموعی عیسائی ہو گئے تو پھر انہوں نے یہودیوں کی مرمت کروائی۔ البتہ اس دوران اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ یمن میں عارضی طور پر یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے پھر نجران کے عیسائیوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ لیکن اتنی سخت دشمنی کے باوجود آج کیوں عیسائی دنیا یہودیوں کے اتنے ہمدرد بنے ہیں؟ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔